توجہ ہے بات شروع ہے سورہ توبہ سے نہایت مختصر اور انتہائی جانب پہچانی آیت تلاوت کی ہے میں نے. بغیر کسی کے انتظار کے میں نے اپنے مقصد کی منزل کی طرف پہلا قدم بڑھا دیا ہے، کیونکہ باقی مجالس میں تو پھر بھی کسی کو انتظار کی رعایت دی جا سکتی ہے، لیکن اس عشرے میں کسی کی انتظار نہیں ہو سکتی، کیونکہ ذکر اسی کا ہے جس کا حق ہے. سرکار کی فضائل پر، حقائق، اسرار، روامض پر بہت سی بحثیں گزشتہ عشروں میں آپ نے سنی ہیں. بعض احباب نے یہ کہا ہے مجھ سے کہ فضائل تو یقیناً آپ پڑھیے گا مولا کے، لیکن کیا یہ اچھا ہو کہ مولا کے وجود پر بھی کوئی بات ہو جائے. تو آج کے مجلس اس سلسلے کی پہلی کڑی کے طور پر سرکار کے اس بات وجود پر پڑھنے لگا ہوں. اور وہ وقت شاید اب میرے سامنے حیران ہو رہے ہیں، وجود ثابت کرنا ہے 12ویں امام کا. اور آیت صادقین کو پڑھ رہا ہے. لکھیے گا لوح دل پر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے صاحبان ایمان، تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. کوشش یہ ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ حقائق آپ تک پہنچے، اس لیے غیر ضروری تشریحات سے صرف نظر کروں گا میں. کہا کیا ہے؟ اے صاحبان ایمان، اے ایمان والو، متقی بنو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. اب سب سے پہلی بات تنویرت یہ ہے سوچنے والی، چونکہ یا الذین آمنوا کہہ کے اطلاق پیدا کر رہی ہے، یعنی جس دن سے آیت اتری ہے جب تک مومن ہوتے رہیں گے ہر مومن اس آیت پر عمل کرنے کا پابند ہے. تو اگر بچے بھی غور و فکر کریں تو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ قیامت تک کے سارے مومنین پابند ہے صادقین کی معیت میں ہو جائے. تو اس کا مطلب یہ وہ ثابت ہو جائے گا مومنین اور ہیں صادقین. تو یہ بڑی آسان بات ہے، یعنی کوئی مومنین میں سے صادقین کا مصداق نہیں ہو سکتا، کیونکہ مومنین تو وہ ہیں جو صادقین کے ساتھ ہونے کے پابند ہیں. حکم دیا گیا ہے کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، تو مومنین سے الگ ہوں گے صادقین. تو پھر وقت ثابت یہ ہوا کہ یہاں صادقین سے مراد روزمرہ بولا جانے والا سچ نہیں ہے، کیونکہ روزمرہ سچ تو مومن بھی بولے گا. تو ہر انسان پر پابندی ہے کہ جھوٹ نہ کہے، سچ بولے. تو یہ صادقین اور ہے. اور دوسری بات میرے تمام سامنے پلے باندھ لیں، آیت میں مثلا یہ نہیں کہا گیا کہ کونو من الصادقین، کہ صادقین میں سے ہو جاؤ. مع الصادقین
جنس ہے کہ جس جیسا ہوا نہیں جا سکتا. صادقین میں سے ہو جاؤ تو پھر پتہ چلتا کہ صادقین جیسا ہونا ممکن ہے. مطلب کہ کہا جا سکتا ہے مومنین میں سے ہو جاؤ. یہاں من الصادقین نہیں، ما الصادقین، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ تو الگ ہے. اب بھائی جب میرے پاس فیصلہ یہ ہے، جب جس وقت سے آئے گا شب حشر تک کے ہر مومن سے کہا گیا ہے کہ صادقین میں سے ہو جاؤ، تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں جہاں مومنین ہوں گے وہاں وہاں صادقین میں سے کوئی نہ کوئی فرد ضرور ہوگا. اگر نہ ہو تو حکم باطل. جب حکم باطل، قرآن معطل، قرآن معطل، اسلام پر فاتحہ. یعنی جب تک مومن چلیں گے صادقین میں سے کوئی فرق موجود ہوگا. اچھا تو قرآن سے ذرا خود پوچھتے نہیں چلے صادقین کون ہو سکتے ہیں؟ میں تفاصیر کی طرف پہلے نہیں جاتا، پہلے خود قرآن سے ہی قرآن کی تفسیر پوچھ رہا ہوں. سورہ حشر میں فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک ہم الصادقون. فرمایا جن کو اللہ کے فضل اور اللہ کی رضائیں خریدنے کے سوا کوئی کام نہیں ہے. جو اللہ کی رضائیں حاصل کرتے ہیں، جو اللہ کا فضل لیتے ہیں، وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی مدد بھی کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے مددگار بھی کرتے ہیں. اولئک هم الصادقون، وہی صادقین ہیں، وہی سچے ہیں. اب وقت نہیں ہے کہ میں خواہ کھینچا پانی میں الفاظ کا سہارا لے کے وقت گزارنے کی کوشش کروں. چیلنج ہے اس ممبر سے لے کر شرق غرب شمال جنوب کائنات عالم کے تمام علماء کو یا شوہر بطول کے سوا تاجر مرضات کردگار دکھائے. یا میرے مولا کے علاوہ کوئی ایسا لاؤ کہ جس کی تجارت اپنے پروردگار سے ہو، فضل الہی پہ جس کا تصرف ہو، مرضات الہیہ پہ جس کا قبضہ ہو، جو اللہ کا بھی ناصر ہو، جو اس کے حبیب کا بھی مددگار ہو. قرآن نے علی کو اللہ کا ناصر کہتے ہوئے شرک محسوس نہیں کیا.
اللہ کی نصرت ہو رہی ہے، ینصرون اللہ و رسولہ، جو اللہ کے ناصر ہیں، اس کے رسول کے ناصر ہیں، اللہ اور رسول کا ناصر ہو، ہم بڑے معتبر ہیں، ہمارا ناصر ہو، یہ سچ ہے۔ تو اب ان صادقین میں الفت پہلا سچا کون؟ میرا مولا علی۔ تو ثابت ہوا اب صادقین کا آغاز زبان ہو رہا ہے علی سے۔ تو اب جب مومن ہوں گے علی یا علی کی نسل میں کوئی علی جیسا، موجود ہونا چاہیے، یا جاؤ علماء زمانہ سے فتویٰ لے کے آؤ کہ آج مومنین کا وجود نہیں ہے۔ چلو جان تو چھوٹے، میں بھی کہوں گا امام نہیں ہے، اور اگر مومنین کا وجود ہے پھر صادقین میں سے کوئی نہ کوئی موجود ہے۔ یعنی اگر دیکھنے والی آنکھ کو اس آیت کے بعد مستاچہ کسی دلیل کی ضرورت نہیں رہتی، پر وقت لگے ہاتھ میں بتاتا چلو۔ اور اکثر بھائی اللہ صاحب نے سنا ہوگا، مجھ سے کہا کرتا ہوں، انہی عام حدیثیں جو فقہ فرقے پڑھ رہے ہیں ان کے حقائق سمجھ میں نہیں آئے تو اسرار سمجھ میں کیا آئے؟ چلتے وقت رسول نے کیا کہا؟ دیکھنا میری طرف، انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے وَإِتْرَفِي أَهْلَ بَيْتِهِ مَا إِن تَمَسَّكْتُم بِهِمَا لَن تَضِلُّوا بَعْدِي وَلَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيْهِ الْغَوْثُ۔ میں بہت برابر کی وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ثقل وزن، ثقلین تسنیہ ہے، اور تسنیہ میں مساوات ہوتی ہے، یہ دو ناؤمین پڑھنے والے طالب علم ہی جانتے ہیں۔ دو برابر کی گرو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ کی، اطرت اپنی۔ میں ابو الفت کے کہنے میں کوئی بات، کوئی جھجک محسوس نہیں کروں گا۔ رسول یہ کہہ رہا ہے، اس میں میرا کوئی تصرف لفظی نہیں، کتاب اللہ و اطرتی، کتاب اللہ کی، اطرت میرے والی۔ جو کتاب ہے اس کی نسبت خالق سے، جو اطرت ہے اس کی نسبت رسول سے۔ اللہ نے رسول سے یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں کہہ رہے ہو، جو مجھ سے منسوب ہے وہ تیری نسبت کے برابر کیسے ہوگی؟ فیصلہ کر دیا کہ جس خاندان کے افراد منصوبات الہی کے برابر ہوں، چونکہ یہ بحث یہاں کر رہے ہیں کہ کتاب، یہ حقیقت ہے کتاب کیا ہے، کتاب چھوڑے جا رہا ہوں، اطرت اپنے والی، پر ساری اطرت نہیں، اہل بیت، وہ اطرت جو میری اہل بیت ہے۔ اور یہ میں آپ کو کئی مجالس میں سمجھا چکا ہوں کہ اہل بیت نبی اور اہل بیت نبوت میں بڑا فرق ہے۔ اہل بیت نبی کی بات نہیں، اہل بیت نبوت کی بات ہے۔ ہر وہ شے جو رسول کے گھر میں ہے وہ اہل بیت نبی تو ہے۔ یعنی اہل بیت نبی وہ ہیں جو نبی کے گھر میں رہتے ہیں، اینٹ چونے گارے والے گھر میں، اور اہل بیت نبوت وہ ہیں جن کا مکان نبوت ہو، جن کا مسکن نبوت ہو، وہ چھوڑے جا رہا ہوں۔ اور آگے کیا رہا ہے؟ مائل تمسک تمہیما لن تضلوا بعدی، جب تک ان دونوں سے تمسک ہوگا ہرگز میں یہاں اس کا ترجمہ زبان گمراہ نہیں کروں گا، میں سال کا ترجمہ فی الحال سال ہی کر رہا ہوں، اور بعد میں اگر آپ نے اجازت دی تو بتاؤں گا کہ سال کیا ہوتا ہے۔ آپ تو سگے ابھی سے
تزلو کے ساتھ لا نہیں کہا، یفتارقہ کے ساتھ لا نہیں کہا، نہیں یفتارقہ، ہرگز نہیں جدا ہوں گے قرآن اور میرے اہل بیت، حتیٰ یرد علیہ الحوض، حتیٰ کہ قیامت کے میدان میں حوض کوثر پر مجھ پہ وارد ہوں گے۔ تو قرآن نے شاکر فیصلہ کر دیا رسول نے کہ قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہو سکتے۔ نہیں، یا تو لکھ دو کہ قرآن آج کل نہیں ہے، یا تو یہ ہے کہ بھائی میرے پاس قرآن کا وجود نہ ہو، کر سکتے ہو تو مٹا دو، ہٹا دو، غائب کر دو، ورنہ جب تک قرآن ہے تک اہل بیت اور فطرت میں سے کوئی نہ کوئی فرق۔ سمجھ آ رہی بات ہے؟ موجود ہے۔ خاتمۃ الفقہاء والمحدثین علامہ مرزا حسین نوری طبرسی رضوان اللہ علیہ، شاعر مستدرک الرسائل، ان کی ایک کتاب ہے، امام زمانہ پر انہوں نے 2 کتابیں لکھی ہیں۔ ان میں سے ایک کتاب کا نام ہے کشف الاسطار عن وجہ الغائب من الابصار۔ اس میں حدیث ثقلین پر بحث کرتے ہوئے انہوں نے ایک بات خوبصورت جملہ دیا ہے، وہ فرماتے ہیں فلا بد، یہ حدیث لکھ کر، فلا بد من یکون فی الارض دائما ما لا یرفع القرآن من یساویہ من اہل بیتہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الذی لا یفارق القرآن ولا یفارقہ وعدم المفارقة یلاحظ مانا وباطنا وأحدهما يصدق الآخرة فيكشف عن عصمته وإلا لازم المفارقة۔ وہ کہتے ہیں بس رسول کا یہ کہنا کہ نہیں جدا ہوں گے جب تک حوض کوثر پہ میرے پاس نہ پہنچے۔ وہ کہتے ہیں ضروری ہے، واجب ہے، لازم ہے کہ زمین پر کوئی نہ کوئی ایسا ہر زمانے میں رہے جو قرآن کے مساوی ہو۔ جو قرآن کے مساوی اور برابر ہو، اور عوام میں سے نہیں، من اہل بیت، وہ اہل بیت رسالت سے ہو۔ الذی لا یفارق القرآن ولا یفارقہ، وہ ایسا ہو نہ قرآن اسے چھوڑے نہ وہ قرآن کو چھوڑے۔ اور ہم جاگنا بلالیہ موالیہ تھک نہیں گئے ہو تو آگے کہتے ہیں وَعَدَمَ الْمُفَارِقَةُ يُلَاحَظُ مَانًا وَبَاطِنًا، کہتے ہیں یہ مصاحبت، یہ نہ چھوڑنا ظاہر میں نہیں، کیونکہ ظاہر میں تو میں قرآن پڑھ رہا ہوں تو اس وقت قرآن میرے ساتھ ہے، میں قرآن کے ساتھ ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ ظاہر میں لکھی ہوئی کتاب کا مطلب نہیں لیا رسول نے، یہ قرآن کا باطن مراد ہے کہ قرآن کی حقیقت ایک لمحے کا کروڑواں حصہ نہ امام کو چھوڑتی ہے نہ امام کو۔ دوسرے کی تصدیق کرے، قرآن تصدیق کرے امام کی، امام تصدیق کرے قرآن کی، اور آگے فرماتے ہیں فَيُكْشَفُ عَنْ عِصْمَتِهِ وَإِلَّا لَازِمَ الْمُفَارِقَةُ، کہتے ہیں یہی امام کی عصمت کی دلیل ہے، ورنہ قرآن کا جدا ہونا لازم آئے گا۔ جو کہتے ہیں جب قرآن کے ظاہر کو بغیر طہارت کے نہیں چھوا جا سکتا،
تو حقیقت